علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کریے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا یہ بھی بے بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک ایسی رات نصیب فرمائی ہے، اور خالق کائنات کا یہ بھی بے بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالی شان پیمانے پر اپنے رزق سے، عالی شان پیمانے پر اور شاہی کھانوں سے ہم تمام کو سرفراز اور مالا مال کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا، یہ حرمت والے مہینے ہم تمام کو نصیب فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں سفر معراج پر آؤں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں کسی قوم کو نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی راتیں کسی قوم کو نہیں دی، سوائے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں خوب عبادتیں کریں۔ ہم پیدا ہونے سے اب تک نہ جانے ہم نے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے کامیں کتنے کیے ہوں گے، اور ہم نے جانتے بوجھتے ہم نے نہ جانے کتنوں کو اذیت پہنچائی ہوگی، اور ہم نے جانتے بوجھتے ہم نے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچائی ہے، اور ہم نے جانتے بوجھتے ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، اور ہم نے جانتے بوجھتے حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑا، اور ہم نے جانتے بوجھتے ہم نے نمازوں کو ترک کیا ہے۔ یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالی شان لباس پہنا رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر وہ نعمت سے سرفراز کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو ہر وہ نعمت سے سرفراز اور مالا مال کر رہا ہے۔ تو یہ کس کے صدقے میں ملا ہے؟ تو یہ صرف حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہے۔ تو پھر بھی آج کا نوجوان، آج کے ہمارے مسلمان ان راتوں کی اہمیت نہیں رکھتے۔ ان راتوں کی اہمیت کے دھور کی بات ہے جو یہ حرمت والے مہینے ہیں، جو ہمیں جس کا احترام کرنا ہے، تو ہم ان حرمت والے مہینوں کا بھی ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے مسلم معاشروں میں اس کا کوئی احترام اور اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہا۔ اب ان حرمت والے مہینوں کا کس طریقے سے احترام کیا جائے؟
جیسے کہ اگر کوئی حرمت والا آ گیا ہے تو کیا ہم اس کا سلیوٹ کر کر اس مہینوں کا احترام کیا جائے، یا ہم اس کا کس طریقے سے احترام کیا جائے؟ تو ہمیں اس کا احترام اس طریقے سے کیا جائے، ہم نے ان حرمت والے مہینوں سے پہلے ہم نے جانتے بوجھتے جو نمازوں کو چھوڑا ہے، ہم نے ہمارے ہاتھوں سے جو کلام کو پسے پش ڈال دیا ہے، جو رمضان کے وقت میں ہی ہم نے جو جزدان سے اللہ کے کلام کو کھولتے ہیں، تو یہ حرمت والے مہینے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں کا اس طریقے سے احترام کیا جائے کہ ہم نمازوں کے طریقے سے ہم نے 5 وقت کی نمازوں کو اس کے وقت میں ادا کی جائے، اور پھر اللہ کے ذکر و اذکار میں جو ہمارے پاس جو خالی وقت ہے تو اللہ کے ذکر و اذکار میں وہ وقت کو گزارا جائے، اور پھر اللہ کے کلام سے آغاز ہمارے صبح ہو اور اللہ کے کلام سے ہمارے شام ہو۔ تو یہی ان مہینوں میں اس طریقے سے احترام اگر کیا جائے تو ہم رمضان کے روزوں کا بھی ہم آسانی سے رکھے جاتے ہیں، اور رمضان کی عبادتوں کو خشوع و خضوع سے ادا کی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں کا اس طریقے سے احترام کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے معراج تو ہر نبی کو عطا کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج دی ہے۔ اللہ نے ہر نبیوں کو معجزہ دیا ہے عدد کے حساب سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب یاد رکھ لیں کہ اللہ نے معجزہ دیا ہے، ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، تو کہاں دیا ہے؟ زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کو معجزہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، عدد کے حساب سے معراج دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر نبی کو معجزہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حبیب پاک علیہ السلام کی باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کی طرح حبیب پاک علیہ السلام کو معراج عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 7 آسمانوں پر بلا کر اللہ رب العزت نے معراج عطا کی ہے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے ہر نبیوں کو معراج دی ہے تو زمین پر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرے محبوب کو میں ہر نبی کی طرح معراج زمین پر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کی شان اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور ان کی عظمت، ان کی رفعت کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کو 7 آسمانوں پر بلا کر معراج دی۔ یہ شان ہے حضور پاک علیہ السلام کی۔ اللہ نے ہر نبیوں کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کیا فرمایا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہر نبی اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں سے افضل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو 7 آسمانوں پر بلایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اللہ نے اپنے محبوب کو 7 آسمانوں پر بلایا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اب اس معراج، سفر معراج میں بہت علماء کرام نے، مفتیان عظام نے، ائمہ کرام نے بہت بیانے کیے ہیں۔ آپ کو یوٹیوب پہ طرح طرح کے چیزیں، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر وہ چیز ملتا ہے، لیکن میں اس عنوان میں جانے سے پہلے کچھ اصلاح کی یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام کو براق کہاں سے لیا؟ جنت سے لیا،
اور پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو ساتوں آسمانوں پر لے کر آؤ۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ اب یہاں پر رات کے مختصر سے حصے میں اللہ نے جنت، دوزخ، ہر وہ چیز کا اللہ تعالیٰ نے دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا حبیب پاک علیہ السلام کو دیدار کروایا ہے۔ جب براق لے کر آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے حبیب پاک علیہ السلام کے پاس لائے ہیں، سارے جہاں کے رحمت للعالمین آرام کر رہے ہیں، فرشتوں کے سردار ہے آپ۔ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، عشرہ مبشرہ کون ہے نہیں معلوم ہے، ائمہ اربعہ کون ہے نہیں معلوم ہے، خلفائے راشدین کون ہے نہیں معلوم ہے۔ لیکن ہمارے آج کے نوجوان بچوں کے اگر پوچھا جائے تو کسی فلم اسٹار کے ناموں کو بڑی شان و شوکت سے لیتے ہیں، لیکن آج کے والدین کی تربیت کچھ اس ٹیکنالوجی کے حساب سے چل رہی ہے۔ لیکن والدین یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میرا بچہ کسی مسجد میں امامت کی جائے اور وہ اللہ کا کلام اس کے ہاتھوں میں تھامے رکھا جائے اور وہ دین اسلام سے جڑے رہے، لیکن والدین کی یہ سوچ وہاں پر نہیں ہے۔ کہ آج والدین کی سوچ وہاں پر ہے کہ میرا بچہ کوآپریٹ اسکول میں تعلیم پائے اور پھر یونیورسٹی کا لیکچرر بنے، کبھی وہ لائر بنے اور پھر وہ بچہ میرا انجینئر بنے، میرا بچہ طرح طرح کی چیزوں میں طرح کی تعلیمات حاصل کر لیں۔ لیکن والدین کی سوچ وہاں پر نہیں جا رہی ہے کہ میرا بچہ دینی تعلیم سے بھی جڑے رہے۔ اس کی یہ سوچ کہاں پر چلی گئی ہے کہ جب بچہ اگر بڑا ہو جائے تو ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کوآپریٹ اسکول میں پڑھایا ہے، آپ نے US میں اپنی بچے کو تعلیم دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بے ادب بنے گا۔ ادب کہاں پر سکھائی جا رہی ہے؟ میں اس بات کو سفر معراج میں لوں گا حوالے کے ساتھ، آپ توجہ سے سنیں کہ یہ سوچ ہماری بن چکی ہے، ہمارے معاشرے کی سوچ بنی ہوئی ہے۔ جہاں پر دین کی بات ہو تو ہمارا نوجوان سڑکوں کی زینت بنا ہوا ہے، جہاں پر دین اسلام کی بات شروع ہوتی ہے تو ہوٹلوں کی زینت ہمارا نوجوان بنا ہوا ہے، اور جہاں پر دین اسلام کا آغاز، وہاں پر دین اسلام کی بات ہو، قرآن کی بات ہو اور حدیث کی بات ہو، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی سنت کی بات ہو، تو ہمارا نوجوان سڑکوں کے کلب ہاؤس میں اور پھر بازاروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دینی تعلیم سے وابستہ ہمارے والدین نہیں کروائے ہیں۔ سوچ ایسی بنی ہوئی ہے کہ میرا بچہ کوآپریٹ اسکول میں اعلیٰ تعلیم پائے۔ ارے دلائیں آپ تعلیم، کون روک رہے ہیں؟ تو یہاں پر دینی تعلیم کی طرف کون جائے؟ باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کو ادب و احترام کون کرنا چاہے؟ پڑوس کرنی چاہیے، کیا اس کی اولاد کرنی چاہیے؟ اگر وہ باپ بوڑھا ہو جائے تو وہ بڑھاپے میں کس کا سہارا بننی چاہیے؟ کس کے سہارے میں وہ والدین اپنی زندگی گزارتا ہے؟ وہ ماں 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر پال پوس کر بڑا کرتی ہے، لیکن جب بچہ جوان ہوتا ہے، جب اس کی شادی بیاہ کی جاتی ہے تو وہ ماں باپ کو سڑکوں کے باہر، سڑکوں کے تلے چھوڑ دیتا ہے۔ تو کتنی اچھی تعلیم دے رہے ہیں آپ۔ اسلام یہ تعلیم نہیں سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ باپ اگر بوڑھا ہو جائے تو والے اولاد کی ذمہ داری ہے
کہ اپنی ماں باپ کا ادب و احترام کیا جائے. یہ تعلیم دی جاتی ہے دین اسلام میں. لیکن نام کا مسلمان رہا ہے لیکن کام کا مسلمان نہیں ہے. آج کے دور کے دیکھ لیا جائے کون ماں باپ کا ادب و احترام کر رہا ہے, کس کے پاس ادب باقی ہے. سب سے پہلی چیز مسلم طبقے میں بے ادبی کی وجہ سے ہر جگہ مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے. جس استاذ کے پاس تعلیم پا رہے ہیں اس استاذ کا ادب باقی نہیں رہا. جس یونیورسٹی میں ہم تعلیم لے رہے ہیں, جس لیکچرر کے پاس ہم پڑھ رہے ہیں, وہ لیکچرر کا ادب پاس و لحاظ نہیں رہا. جو ماں باپ جو بچوں کو اچھی سوچ, ان کے ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت سوچ رہے ہیں, وہ ماں باپ کا بھی ادب ہمارے بچوں میں باقی نہیں رہا ہے. سوچو میرے عزیزان گرامی, یہ راتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے. کیوں نصیب کی ہے؟ تعلیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے, سنت ملی ہے, احادیث ملے ہیں. یہ سب کس کے لیے ملا ہے؟ حبیب پاک علیہ السلام نے دنیا میں تشریف بھی لائے تو ہم گناہگار امتیوں کی فکر کر رہے ہیں کہ میری امت کمزور ہے, کہ کس کی فکر کی ہے؟ ہماری فکر کی ہے. لیکن آج ہم جو ہستی ہمارے بارے میں فکر کی ہے, لیکن ان کی تعلیمات کو ہم کتنے آسانی سے چھوڑ رہے ہیں. جو ماں باپ اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں, اس کے بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ میں اعلیٰ تعلیم دوں, لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں آپ. وہ سیکنڈوں میں جب وہ اعلیٰ تعلیم پاتا ہے, سیکنڈوں میں اپنے ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر رہا ہے. کتنی اچھی تربیت دے رہے ہیں آپ. سوچو میرے عزیزان گرامی کہ یہی چاہتے ہیں, اسلام یہی چاہتا ہے کہ ماں باپ کو پکڑے رکھے, ماں باپ کا ادب کریں. جس استاد سے آپ تعلیم لے رہے ہیں اس کا ادب و احترام کریں, اور پھر ائمہ و مؤذنین کا ادب و احترام کیا جائے. وہ آپ کے مسجد کا امام ہے, یہ بھی ہمارے پاس باقی نہیں رہا ہے. سوچو میرے عزیزان گرامی کہ جو امام 5 وقت نماز پڑھاتا ہے اس کا بھی ادب نہیں ہے. جس کے پیچھے آپ اقتدا کرتے ہیں اس کا بھی ادب پاس و لحاظ نہیں رہا. رات وقت کی کمی ہے تو اپنے میں عنوان کو آگے لے چلتا ہوں, تو اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پر بڑی تکلیف دی بات کہہ رہا ہوں, اگر یہی حال رہے گا ہمارے معاشرے میں, مسلم معاشرے میں اگر یہی حال رہے گا تو یاد رکھ لیں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ حافظ قرآن ملنا مشکل ہو جائے گا. مسجد میں ایک وقت کی امام ملنا مشکل ہو جائے گا. یاد رکھ لیں آپ, اگر یہی سوچ سے اگر ہمارے بچوں کو ہم تربیت دیں گے تو مسجدیں ہماری ویران ہوگی. یہ یاد رکھ لیں. اب یہ بھی ایک دور آپ دیکھنا پڑے گا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. کیوں کہ اگر ہم یہ سوچ لے کر اگر اٹھیں گے کہ میرے بچے کو میں دینی تعلیم سے وابستہ نہیں کراؤں, تو یہ دور ہمارے پاس آئے گا کہ کوئی مسجد میں امام نماز پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا اور اذان دینے والا بھی نصیب نہیں ہوگا. بڑی بات کہہ رہا ہوں تو یہ حق بات ہے. دیکھ لیں آپ, یہ بھی دور ہم سے گزرے گا. اگر یہی سوچ اگر ہم رکھیں گے, اگر ہم یہ سوچ لے کر اٹھیں گے کہ میرا بچہ چھوٹا ہے تو صحیح ہے, لیکن اگر امام موجود کسی وجہ سے نہ ہو تو مصلی پہ ٹھہر کر میرا بچہ نماز پڑھانے والا قابل بنے گا. اتنی تو دور کی بات ہے کہ باپ کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بچہ کھڑا نہیں ہوتا ہے, امام ٹھہر رہا ہے. کیوں کہ والد کی نماز جنازہ اولاد نہیں پڑھا سکتی ہے. والد کو جب والد کی تجویز و تدفین کے لیے, والد کو غسل دینے کے لیے اولاد آگے نہیں بڑھ رہی ہے, غسال کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اولاد کو آپ نے تعلیم نہیں دی. جب والد گزر جاتے ہیں تو اب اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے غسل دیا جائے, اسے والد کی نماز جنازہ اولاد پڑھایا جائے. آج وہ بھی باقی نہیں رہا, اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو اب دیکھیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق لے کر حبیب
حبیب پاک علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. یہاں پر سارے جہاں کے رحمت للعالمین آرام کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اندر ایک ہیبت طاری ہو چکی ہے کہ میں کیسے جگاؤں سارے جہاں کے رحمت للعالمین کو. اگر جگا دوں تو ان کے نیند میں خلل ہوگی, وہ بے ادبی ہوگی, اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں آپ, یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو سارے جہاں کے رحمت للعالمین ہے, جگایا تو کیسے جگایا جائے. تو وہ سوچ رہے ہیں, ان کے پاس ایک ادب تھا. یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ سوچ رہے ہیں کہ میں حبیب پاک علیہ السلام کو کیسے جگاؤں. تو اس لیے یہ بات کہنے سے پہلے میں نے ادب پہ لیا ہے. مسلمانوں کے پاس ادب باقی نہیں رہا. ادب بھی ضروری ہے. یہ معراج کی رات میں جو عنوانات ہم سن رہے ہیں, تو ہم یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کو, نونہال بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے. اور کوآپریٹ اسکول میں پڑھائیں, ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی وابستہ رکھے اور با ادب بنائے, نہ کہ بے ادب. ادب معنی رکھتا ہے, بچوں کے اخلاق معنی رکھتے ہیں. گھر کی تربیت اچھی ہونی چاہیے, گھر کی تربیت کو سدھار لیں, پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو تربیت دیں اور پھر نمازی پرہیزگار بنائیں. قرآن ان کے ہاتھوں میں تھمائے رکھیں, نہ کہ فون اور لیپ ٹاپ کے ذریعے سے ان کو بڑا نہ کیا جائے, بلکہ ان کو بڑا کیا جائے تو اللہ کے کلام اور حبیب پاک علیہ السلام کے سنتوں کو, احادیث کو سنا کر, قرآن کا ترجمہ سنا کر اپنے بچوں کو بڑا کیا جائے. تو یہ بچے کل کو آپ کے لیے سہارا بنیں گے, نہیں تو وبال جان بننے کے لیے یہی اولاد آپ کے لیے ٹھہرے رہے گی. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں ہر جگہ مسلمان بدنام ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بے ادبی. کس کے پاس ادب باقی رہا؟ نہ بڑوں کا ادب رہا, نہ چھوٹوں کا ادب رہا, نہ ہم کسی کے ادب میں نہیں ہیں. تو بتاؤ کیسے مسلمان ترقی کرے گا؟ ترقی کہاں سے مسلمان کا عروج نظر آئے گا, زوال نظر آئے گا؟ کیوں؟ بے ادبی کی وجہ سے. کون تمہارا ادب کرنے والا؟ تم خود اگر کسی کا ادب نہیں کر رہے ہو تو تمہارا ادب کون کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ باادب بنے, نہ کہ بے ادب. تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے سارے جہاں کے رحمت للعالمین کے پاس بھی آئے تو بے ادب بن کر آئے, نہ کہ بے ادب. انہوں نے ایک ادب کو پاس لحاظ رکھا. انہوں نے جگایا ہے تو ادب کے ذریعے سے جگایا ہے, بے ادبی کے ذریعے سے نہیں جگایا ہے. پھر اس کے بعد میں مسجد حرام لے کر گئے ہیں. اس کے بعد میں یہاں سے سفر معراج شروع ہوا ہے ادب کے ذریعے سے. تو اس سے یہ ملتا ہے, ہمیں میسج یہ ملتا ہے کہ ہم چاہیے کہ حضرت جبرائیل نے جب سارے جہاں کے رحمت للعالمین کے پاس آئے تو باادب بن کر آئے ہیں. تو یہی میسج دے رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو گزارو, لیکن ادب کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا جائے. بے ادبی کے ساتھ گزارنے میں کوئی مزہ نہیں ہے. ادب کے ساتھ گزارے تو ہر چیز کا لذت اللہ تعالی ہمیں دے گا. یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد میں یہاں سے سفر معراج شروع ہوئی ہے. پھر اس کے بعد میں جب آپ براق پر بیٹھنے کے لیے گئے ہیں, انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی میں سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے, آپ نے امامت کی ہے. پھر اس کے بعد میں انبیاء علیہ السلام جب امامت کی, جب براق پر آ رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک فکر کھائی جا رہی ہے کہ اب دیکھیں کہ اب براق پر بیٹھنے ہی والے ہیں. آپ کے پاس حبیب پاک علیہ السلام کے پاس ایک فکر کھائی جا رہی ہے. اب میں تو عالی شان پیمانے پر سوار ہو رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جنتی لباس پہنا کر براق, ایسی تیز رفتار والا براق جو روایتوں میں آتا ہے, جس کی براق کی نظر جہاں پر ختم ہوتی ہے تو اس کا پہلا قدم وہاں پر ہوتا ہے. تو اتنی تیز رفتار والا براق پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سوار کر رہا ہے. مجھے اتنی شان و شوکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے. تو اب یہاں پر حبیب پاک علیہ السلام کی فکر ہے. اب دیکھ, میں یہاں پر رک کر ایک دنیاوی مثال دوں کہ اگر ہمیں کوئی کہیں پر جانے کے لیے عالی شان پیمانے پر
جو دنیا کی آپ اچھی سواری سمجھ لیں، اگر وہ سواری اگر ہمارے پاس بھی اگر آ جائے تو ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھتے ہم، ماں باپ کو بھی بھول بیٹھتے ہیں، جان لو بھائی اتنی شان سے ہمیں لے جایا جا رہا ہے تو میں کیوں چھوڑوں۔ لیکن یہاں حبیب پاک علیہ السلام کی بات کی کیا کہنے، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت کی بات تو دیکھا جائے، انہوں نے فکر کی ہے تو ہم گناہگار امتیوں کی فکر کی۔ آج جب براق پر سوار ہونے سے پہلے ہم گناہگار امتیوں کی فکر کر رہے ہیں، میں تو شان و شوکت سے سوار ہو رہا ہوں، ساتوں آسمانوں پر اللہ نے ہمیں بلا رہا ہے، لیکن اب یہاں پر فکر ہے تو کس چیز کی فکر ہے کہ میری امت کمزور ہے، میری امت گناہگار ہے، ان کا حال بروز محشر کیا ہوگا؟ تب تپاتی ہوئی سورج سر پر ہوگا، پیتل کی زمین ہوگی، بروز محشر میری امت کا حال کیا ہوگا؟ یہ فکر ان کے اندر تھی۔ تو حبیب پاک علیہ السلام سے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ اے حبیب پاک علیہ السلام کہ آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ جب میں تو اب عالی شان پیمانے پر سوار ہو کر تو جا رہا ہوں، اللہ کے دیدار کے لیے سوار ہو رہا ہوں، اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بلا تو رہا ہے، تو میرا حال میری امت کا حال بروز محشر کیسے ہوگا؟ تو میرے اندر یہی فکر ہے، تو میں یہی فکر کھائے جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، جو آپ سے محبت رکھنے والا، آپ سے محبت رکھنے والی امت ہوگی، جو آپ سے چہیتی ہوگی، جو آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے محبوب، جو آپ کے محبوب امتی ہوگی، تو ان کا حال بھی بروز محشر ایسے ہی ہوگا کہ میں ان کو اس شان و شوکت سے میں براق پر سوار کروا کر جنت میں داخلہ دلوا دوں گا۔ یہ ہم امتیوں کی شان۔ اس وقت حبیب پاک علیہ السلام نے چاہتے تو کسی کی فکر نہ کرتے تو سوار ہو جاتے، تو لیکن ہم گناہگار امتیوں کی فکر کی ہے۔ تو سوچو میرے عزیزان گرامی، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری شان و شوکت، یہ عزت، یہ رفعت صرف حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سنت پر عمل باقی ہمارے پاس نہیں رہا ہے۔ ہم نے نمازوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کوئی یوزن ترو ہو، یوزن ترو گلاس کا حساب ہمارے پاس ویسے ہی ہے، ختم ہے۔ اب تو یوزن ترو کو تو استعمال کرتے ہیں، نماز کو تو وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ ماں باپ کا ادب کہاں پر باقی رہا؟ دین اسلام سے جڑے رہنے کا کس کے پاس بھی شوق و جذبہ کسی والدین کے اندر، بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر باقی نہیں رہا۔ مسجد ویران کیسے نہیں ہوگی؟ ہماری قوم کیسے زوال کی طرف نہیں آئے گی؟ سوچو میرے عزیزان گرامی۔ تو یہی چیز ہے جو نمازوں کو ہم پابندی سے پڑھیں گے، ہر وہ چیز اللہ کے مطیع و فرما برداری سے ہم اللہ کے خوف میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو زوال ہمیں کہاں پر نظر آئے گا؟ عروج نظر آئے گا۔ جو قوموں نے حبیب پاک علیہ السلام کی بات مانی ہے، جس نبیوں کی، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو قوم نے نبیوں کی بات مانی ہے تو وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ جو ناکام ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پر عذاب کو نازل کر دیا۔ یہ کس کے صدقے میں؟ ہم نافرمانی بھی کر رہے ہیں، نمازوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، والدین کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کو پس پش ڈال دیے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں 3 وقت کا کھانا تو دے رہا ہے، پانی تو پلا رہا ہے، عالی شان شاہی کھانوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو سرفراز کر رہا ہے، تو ہم اتنے نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت سے ہم تمام کو سرفراز کر رہا ہے، تو کس کے صدقے میں؟ صرف حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں۔ ہم نے
انہی کے سنتوں کو چھوڑنا پسند کر رہے ہیں انہوں نے حبیب پاک علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز بے حیائی، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کلام مجید میں کہ نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے، تو ہم بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، بری چیزوں کی طرف ملوث ہمارا نوجوان ہے۔ اگر ہم نمازوں کے عادی ہوتے تو بے حیائی کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، بری چیزوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، صرف نیک کاموں کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے۔ نوجوان کیا کر رہا؟ بے روزگار، خالی ذہن لے کر بیٹھا ہوا ہے، ذہن کے اوپر شیطان حاوی ہے، تو کیسے کسی کے قتل و غارت گری کی طرف کیسے نہیں جائے گا، کسی کے چوری ڈاکہ ڈہی کی طرف کیسے نہیں جائے گا؟ اگر وہ نماز کا عادی ہوتا ہے تو چور نہیں بنتا، اگر وہ نماز کا عادی ہوتا ہے تو قتل و غارت گری کے الزام میں اریسٹ نہیں ہوتا ہے، بری چیزوں کی طرف اس کا ذہن ملوث نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں یہی رات میں ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ ملا ہے، یہی رات میں ملا ہے، یہ تحفہ ہمارے لیے۔ ابھی جو میرے سے پیشتر مقرر نے بیان کر رہے تھے کہ اگر ہم خشوع و خضوع سے اگر نماز کو پڑھتے ہیں تو ہماری معراج یہی ہے۔ کتنی خوش قسمت ہم امتی ہوں گے جو ہم 5 وقت کی نماز رضائے الہی کے لیے اگر ہم ادا کرتے ہیں، ایک سجدہ اگر ہم رضائے الہی کے لیے اگر کر لیں، 5 وقت کے نمازوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خوف خدا کے خوف کا، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں باقی رکھتے ہوئے اپنے جبینوں کو اس مسجد میں جھکاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں معراج عطا کرتے ہیں۔ کہاں ہے ہمارا حال؟ نماز کی طرف بالکل نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہمارے پاس چھوٹ گیا ہے۔ ماں باپ کو اذیت پہنچانا ہمارے نوجوانوں میں باقی زور و شور سے چل رہا ہے۔ بڑوں کا بے ادبی، بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ بے ادبی، ہر چیز میں بے ادبی۔ اللہ، ہمارا حال کیسے برا نہیں ہوگا؟ ہمارا حشر کیسے ہوگا؟ سوچو میرے عزیزو، یہ دنیائی محبت والی دنیائی میں کو سب کچھ لے کر جانا نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، طرح طرح کی چیزوں میں مناتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ویلنٹائن ڈے گیا، کہ کس کی محبت میں رہا؟ مومن کی خمیر میں ہی محبت رکھی گئی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی میری ماں کو، میرے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ کے ایک حج مقبول کا ثواب لے لو؟ کبھی نہیں سوچا۔ والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے، وہاں پر سوچ نہیں جا رہی ہے، لیکن دنیاوی چیزوں کی طرف ہمارا ذہن بنا ہوا ہے۔ اگر یہی حال رہا ہے تو سوائے ٹھکانہ جہنم کے ہمارا حال کوئی نہیں رہے گا۔ دنیا میں بھی تمہارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ دنیا میں اگر خیر ہم کامیاب، دنیا میں یہی چیزوں سے اگر ہم اپنی زندگی کو اگر کٹا لیں تو بقا والی دنیا کا حال کیا ہوگا؟ ساری زندگی بھر تو یہاں پر ٹھکانہ یہی دنیا نہیں ہے، بقا والی دنیا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو امتحان ہم سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ نبیوں کو تو نہیں چھوڑا ہے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑا ہے، تو ہم کون سی کھیت کی ملی ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان نہ لے؟ سوچو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پریشانی بھی دیا ہے تو وہی ایک مصلیحت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی خوشی بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم بیمار بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر ہم اچھے میں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر ہم برے میں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کہاں سے بجا لاؤ گے؟ سوچو میرے عزیزو، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ حبیب پاک علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان کے احادیث کو ہم نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟
یہی تو چاہتے ہیں، یہی تو ہے مسلمانوں کی خامی، سب سے بڑی کمزوری یہی مسلمانوں کی ہے۔ اگر ہم اس کو پختہ بنا لیں تو یقین جانے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو کوئی قوم ہمیں تباہ و تاراج نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے اگر ہم پختہ ہوتے ہیں، نمازوں سے، اللہ کے کلام ہمارے ہاتھوں میں رہتا ہے، ہمارے زبانوں پہ اللہ کا ذکر سجا ہوا رہتا ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہیں، مساجد میں نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، تو بتاؤ کون سی طاقت ہم کو توڑنے والی ہوگی؟ کون سی طاقت ہمیں توڑے گی؟ آج دیکھ لیا جائے، نماز بولے تو جمعہ میں ایک وقت کی بس وہی یاد آتی ہے۔ بعض تو ایسا بھی ہو چکے ہیں کہ سال میں 2 وقت عیدین میں، یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ ماں باپ بولے تو بس دوست، یعنی کہ ایک یوزنترو کے حساب میں ہے۔ لیکچرر جو استاد کے پاس تعلیم پاتے ہیں ان کا تو کچھ بھی نہیں، کیا کہنے، ان کا تو ادب کوئی باقی نہیں رہا ہمارے پاس۔ سوچو، غور و فکر کیا جائے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راتیں دے رہا ہے تو یہ حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں یہ راتیں ملی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اگر ہمارے جانتے بوجھتے اگر ہم ترک کر رہے ہیں تو اللہ نے موقع دیا ہے، گڑ گڑائے خالق کی کائنات کی بارگاہ میں، اللہ اگر ہم ایسے کاموں اللہ کو ناراض کرنے والوں کو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو ہم نے انجام دے رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے خالق کائنات کی بارگاہ میں، اے اللہ ہم نے جو تجھے ناراض کرنے والے کاموں کو برسر موقع انجام دیے ہیں، تجھے اور تیرے حبیب پاک علیہ السلام کو ناراض کرنے والے کاموں کو انجام دے رکھے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو تیری عبادت کی طرف لگاؤ رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ یہ راتوں میں گڑ گڑائے مولا کی بارگاہ میں، خوب عبادتیں کرے، ذکر و اذکار میں مہو رہے، نوافل کا اہتمام کرے اور اللہ سے توبہ و استغفار کرے۔ توبہ کے دروازے ہر گھڑی ہر لمحہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے ہیں۔ گڑ گڑائے مولا کی بارگاہ میں، ہم گناہ پہ گناہ بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر میں رک کر ایک بات کہوں، ایک ماں ہے، ایک اپنے بچہ اگر وہ ماں کے پاس آتا ہے، بل بلاتے ہوئے آتا ہے تو ماں کا دل مچلتا ہے کہ میرے بچے کو کیا پریشانی ہے۔ والدین اگر بچہ رو رہا ہے تو والدین مچل جاتے ہیں، ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کو کیا تکلیف ہو چکی ہے کہ میرا بچہ اتنا رو رہا ہے۔ ماں بے چین ہوتی ہے جب تک وہ بے چینی ماں کے والدین کے اندر وہ جب تک دور نہیں ہو سکتی جب تک وہ بچہ وہ اپنی تکلیف کو والدین کے سامنے نہ سنائے۔ اب یہ ماں ہے تو اپنے والدین ہیں، اپنے بچوں کی تکلیف دور کر رہے ہیں۔ جب تک تکلیف دور نہ ہو تو وہ ہیبت سے بری و ذمہ نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے۔ ہم گناہ بھی گناہ کر رہے ہیں، نماز پہ نماز چھوڑے جا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو ہم چھوڑ دیے ہیں، تو پھر بھی اگر ہم اس رات میں اللہ کے رضا کے لیے ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ و استغفار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مانگ بندے میں دینے کے لیے تیار ہو، لیکن بندہ مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیاوی لوگوں کے طرف ہاتھ پھیلانے کے لیے بڑے زور و شور کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس خدائے رب العزت کے سامنے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سوچو میرے عزیزو کہ ہمارا حشر کیا حشر ہوگا جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ بقا والی دنیا کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ دنیا کی محبتوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں مگن ہے،
لیکن کبھی یہ نہیں سوچے کہ ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو گنہگار امتیوں، گنہگار لوگوں کی روح کو اس طریقے سے قبض کیا جاتا ہے کہ جیسے مخمل کے کپڑوں کو، مخمل کے کپڑے کو کانٹے کے درخت پر اگر ڈال دیا جائے تو کھینچنے میں، جب اس کو کھینچا جائے تو جتنی تکلیف سے آتا ہے تو اس سے بھی زیادہ گنہگار لوگوں کے گناہوں، جو گنہگار ہے، جو گنہگار بندہ ہوگا، جو گناہوں میں ملوث دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی کو گزارا ہے تو اس کی روح کو اس سے بھی زیادہ تکلیف اس کی روح نکلتے وقت میں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ حال ہمارا ہوگا۔ سب سنتے ہیں پھر بھی عملی میدان میں ہم کمزور ہیں۔ بڑا شوق و جذبے کے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان اعظام کا بیان سنتے ہیں، سن کر عمل کیا کرتے ہیں؟ بس وہی سن لیتے ہیں اور پھر ارے کریں گے، نماز کا وقت آیا ہے ہاں پڑھیں گے بعد میں۔ یہ حال ہمارا ہے۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہاں دیں گے اس کو نیکیاں بعد میں۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر ایسا کہہ دے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم بھوکے ہیں، اب محنت بھی کر رہے ہیں، محنت کرنے کے بعد اگر روپیہ نہیں ملا ہے تو جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اس سے بھڑک جاتے ہیں، لنٹ پہ آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر یہی حال ہمارے ساتھ اگر کرے تو حال ہم کہاں جائیں گے؟ تو سوچو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو، اللہ تعالیٰ نے جانور کو، ہر وہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے، جانوروں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جانوروں کو دماغ دیا ہے۔ عقل سلیم کی طاقت صرف انسانوں کو دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دیا ہے تو اس کا استعمال کریں، خوب سوچیں کہ ہم کہاں پر اپنی زندگی کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جو بھی عمر میں ہیں موقع مل رہا ہے تو خوب گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس رات کے عوض میں ہم نے جانتے بوجھتے ہم نے تیرے نافرمانی اگر کی ہے، ساری زندگی ہم نے پیدا ہونے سے اب تک جو بھی عمر میں ہے اے اللہ ہم نے ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزاری ہے، تو گڑ گڑائیں مولا کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، خوب گڑ گڑائیں مولا کی بارگاہ میں، آنسو بہائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ راتیں ہمیں دی ہیں تو میں زیادہ وقت نہ لو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ خوب گڑ گڑائیں کہ مولا کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے تو شب معراج پہ خوب بیانات سنے ہیں، تو بس اس رات میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ادب، آپ اپنی زندگی میں ادب کو اپنا لیں، بس ادب اپنا لیں اور دینی تعلیم سے وابستہ رہیں۔ جتنے بھی والدین یہاں پر ہیں تو بس یہی عہد کر کر اٹھیں کہ میرے بچے کو میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، جتنا آپ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ US جائے، کینیڈا جائے، وہ لندن جا کے اپنا بچہ تعلیم پائے، آپ کی مرضی ہے، اس سے بھی زیادہ سوچ ایسی رکھیں کہ میرے بچہ دینی تعلیم سے بھی وابستہ رہے، تو یہی ہماری زندگی کامیابی ہوگی۔ وہی بچہ والدین کا ادب کرنے والا بنے گا، وہی بچہ اپنے اساتذہ، اپنے لیکچرر کا بھی ادب کرے گا، اور پھر جب آپ بوڑھے ہوں گے تو وہ آپ کا سہارا، آپ کی اولاد بنے گی۔ یہی سوچ رکھیں اور نمازوں کی طرف اپنے بچوں کو، قرآن کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف اپنے بچوں کو رکھیں۔ اور پھر یہاں پر ایک بات، بڑی اہم والی بات میں یہ کہہ دوں، جتنے بھی والدین ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، آپ دیکھیں کہ اگر ہم بے اولاد تھے، بے اولاد ہیں تو ہم کہاں پر جا کے مانگتے ہیں؟ اللہ تو ہی سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے تو مجھے دنیا کی دولت دی ہے، تو نے تو ہی مجھے دنیا کی عزت دی ہے، تو نے تو ہی دنیا کی ہر وہ شہرت دی ہے، بلکہ مجھے اولاد کی دولت سے کیوں محروم رکھا ہے؟ اللہ تو نے مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ آپ کس کے پاس مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو
تو اس کی تربیت کا حال کس کے ذمے ہے؟ والدین کے ذمے ہے۔ تو آپ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جتنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنے ہیں، تو یہ عہد کر کر اٹھیں کہ میں دن میں ان کو کوئی ایک حدیث سنا دوں، اور پھر آپ بچوں سے، اپنے بچیوں سے، اپنے گھر والوں سے آپ بیٹھیں، دن میں ہی صحیح، آدھا گھنٹہ ہی صحیح، 10 منٹ سے ہی کیوں نہ ہو، آپ ایک قرآن کی آیت سنائیں، اور آپ ایک حدیث، چھوٹی حدیث سنائیں جو ادب سے تعلق ہو، یا حبیب پاک علیہ السلام کی کوئی بھی ایک حدیث سنائیں، اور پھر کہہ دیں اپنے بچوں سے کہ میں یہ حدیث تم سے کل ضرور سنوں گا۔ تو وہی بچے آپ کے لیے، آپ دینی تعلیم سے بھی وابستہ کروا رہے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے رہے ہیں، اور پھر آپ اپنے بچوں کو اچھی راہ پر لے کر جا رہے ہیں، اور پھر وہی بچہ آپ کے گرفت میں رہے گا۔ اب 3 چیزیں، ایک چیز سے آپ 3 چیزوں حاصل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج اس رات سے ہمیں یہ میسج لے کر اٹھیں کہ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں سے ہی معاشرے کا تو چھوڑ دے، اپنے گھروں میں یہ ماحول بنا لیں، تو یقیناً وہی گھر کامیاب ہوگا اور آپ کامیاب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی زندگیوں میں تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں اللہ ہم تمام کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں کئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اللہ ان تمام کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کو قرضوں سے سبک دوش عطا فرما۔ اے اللہ جو مصیبتوں میں ہے، اے اللہ ان تمام کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے، اے اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ جو بے اولاد ہے، اے اللہ ان تمام کو صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جہاں مسلم نوجوان لڑکیاں جو شادی کے قابل گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ ان تمام کے زندگیوں میں میرے مولا اچھے سے اچھا جوڑا نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ خاص طور سے میرے مولا ترکی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو زلزلے کی وجہ سے جو مسلمان انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ جو گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، اے اللہ ان تمام کو اسباب بنا دے۔ اے اللہ ان تمام کی زندگیوں میں بھی خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ اس رات کے عوض میں اے اللہ ہم تمام کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے مسجد کے امام اور مؤذنین کی زندگیوں میں بھی خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بھی مصلیان اکرام شریک ہوئے ہیں، اے اللہ اس مسجد کے صدر صاحب ہے، اے اللہ جتنے بھی اس کمیٹی کے ممبران ہیں، اے اللہ ان تمام کی زندگیوں میں بھی خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ اس قصبے کے جتنے بھی اس قصبے کے مسلمان ہیں، اے اللہ ان تمام کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کئی مسلمان بھائی بیمار ہے، جو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہے، اے اللہ ان تمام کو شفا کی دولت سے مالا مال عطا فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمان کا بول بالا عطا فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو نوجوان جو امتحانات دے رہے ہیں، جو SSC کے امتحانات دینے والے ہیں، جو انٹرمیڈیٹ کے امتحانات دینے والے بچے ہیں، اے اللہ ان تمام کو اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر جگہ ہر طریقے سے مسلمان کا بول بالا عطا فرما۔ اے اللہ ہر چیزوں میں مسلمانوں کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے اے اللہ ہر جگہ مسلمان کا بول بالا عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے بھی والدین گزر چکے، اے اللہ ان تمام کی مغفرت عطا فرما۔ خبر کی تنگی سے، خبر کی اندھیری سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے خبروں میں جنت الفردوس کی کھڑکی کو کھول دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے بھی والدین بحیات ہیں، مالک و
مولا ان تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ صحت کے ساتھ ان کی عمروں میں درازگی عطا فرما. اے اللہ وہ دوائیں کھا رہے ہیں تو اے اللہ ان کی دواؤں میں شفا عطا فرما. اے اللہ شفیع صاحب کے تمام مشکلات کو دور فرما. اے اللہ ان کے بھائی بہنوں میں اے اللہ ان کے آپسی زندگی میں اے اللہ ان کی تمام زندگی میں خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ان کے بچے بچیوں کا روشن مستقبل عطا فرما. اے اللہ ہمارے کالج کے ڈائریکٹر ہیں اے اللہ ان کے والدین کو خاص طور سے صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ مسیح بھائی کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ میں نے جن کے نام لے رہا ہوں اے اللہ ان تمام کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو جن کے نام لینے سے اے اللہ ہم خاسر ہیں اے اللہ ان تمام کی زندگیوں میں بھی خوشحالی عطا فرما. ان کے بچے بچیوں کا بھی روشن مستقبل عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کے امام و مؤذنین کے بچے بچیوں کا بھی روشن مستقبل عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں اے اللہ ہماری دعا کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہم تمام کو وہ بھی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.